اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم حاضرین و سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ الزخرف کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ کفار آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کے اسباب معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر کئی درجات بلندی عطا فرمائی۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو
خدمت میں لاتے رہیں، کام میں لا سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کفار کے اس غلط نظریے کو رد کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جن کا یہ گمان تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب نازل کرنا ہی تھی تو وہ مکہ یا طائف کی کسی بڑی شخصیت پر، کسی بڑے سردار پر، کسی امیر کبیر بندے پر نازل کرتا، اور اگر اسی طرح نبوت سے نوازنا تھا تو بقول ان کے ایک یتیم کو نوازنے کی بجائے کسی سردار ٹائپ بندے کو وہ اس نعمت سے نوازتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کتاب کا نازل کیا جانا، کتاب عطا کیا جانا، نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمتوں میں سے رحمتیں ہیں۔ فرمایا کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ جسے یہ چاہے اسے رب اپنی رحمت سے نوازے گا، بلکہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی زندگی کا ساد و سامان، ان کی معیشت کے اسباب ان کے درمیان اسی دنیا میں ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی، فضیلت دی، دنیاوی نعمتوں میں بعض کو بعض پر کثرت عطا کی۔ یہ ساری تقسیم رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری ہے۔ یہ جو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد گرامی حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تقریباً 30 سال رہ کے جو علم و تربیت حاصل کی، ان کے ان 7-8 پوائنٹ میں سے ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ ان کا یہ بھی تھا جو انہوں نے اپنے استاد کے سامنے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، اور یہ جو ان کا آپس میں عداوت، دشمنی، برائی کرنا، غیبت کرنا، اس پر جب میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ چونکہ نعمتوں میں تفاوت اور فرق ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس
منصب ہے کوئی اس سے خالی اور عاری ہے، کسی کو اللہ نے قوی اور مضبوط اور صحت مند جسم دیا ہے، کسی کے ہاں کمزوری، بیماری اور اس طرح کا کوئی عیب ہے۔ الغرض زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف حالات میں میں نے دیکھا کہ یہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اندر کمی بیشی ہے نعمتوں کی تقسیم میں، لوگوں نے اسے ہی اپنے درمیان عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں کی طرف وہ نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جب، آپ فرماتے ہیں حضرت حاتم کہ میں نے جب قرآن کی اس آیت میں غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تو میں لوگوں کی طرف سے میرا ذہن بالکل صاف ہو گیا۔ کسی کے لیے میرے دل میں کوئی ان دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کسی کی برائی زبان پر لانا، اسے میں نے دل سے نکال دیا کہ یہ چیزیں تو ہے ہی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ، یہ تو اس کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، تو مجھے خام خواہ اس سے عداوت رکھنے کی اس وجہ سے کیا ضرورت؟ گویا اگر میں اس وجہ سے کسی سے حسد کروں، اس وجہ سے کسی سے دل میں برائی رکھوں، تو یہ تو گویا اللہ کی تقسیم پر میرے دل میں ایک نفرت اور ایک اعتراض پیدا ہوگا، اور وہ تقسیم اس نے اپنی حکمتوں کے تحت، اپنے علم کے تحت، اپنی مشیت کے ساتھ فرما دی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس آیت پر غور کرنے سے مجھے لوگوں کے بارے میں میرے دل کو صاف ستھرا کر دیا۔ اب کسی کے بارے میں میرے دل میں دنیا کی کسی نعمت، دنیا کے مال و اسباب، منصب و اقتدار اور دیگر نعمتوں کی وجہ سے کبھی کوئی حسد، کبھی کوئی میل، کبھی کوئی کینہ یا بغض پیدا نہیں ہوا کہ فلاں کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کے پاس یہ چیز زیادہ کیوں ہے میرے پاس تھوڑی کیوں ہے۔ فرمایا اس آیت پر غور نے مجھے اس وبا سے اور اس بیماری سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیا۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سکھائی، اور اس اللہ کی تقسیم کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا، بدخواہی، برا سوچنا یا حسد رکھنا یا کینہ اور بغض رکھنا، ان چیزوں سے منع فرمایا۔ فرمایا ایک اور جگہ پر سورہ نساء میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ فرمایا اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرما رکھی ہے، تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو کہ فلاں کے پاس یہ ہے دنیا کی نعمتیں بالخصوص، تو میرے پاس بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ دوسری ایک آیت میں فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، کہ اس عطا اور رزق کے معاملے میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جب انسان اور بندہ مومن کے دل میں یہ بات سما گئے، پختہ ہو گئی اس کے ذہن میں کہ یہ جو انسانوں کے درمیان نعمتوں کا فرق ہے، کمی بیشی ہے، یہ کسی انسان کی تقسیم نہیں، اور نہ اس جس کے پاس زیادہ ہے اس کا کوئی اپنا کمال ہے، بلکہ یہ محض اللہ رب العالمین کی تقسیم اور اس کا فضل ہے۔ اور یہ بات جب انسان کے دل میں آ جائے، پختہ بھی ہو جائے، ذہن میں موجود بھی رہے، تو وہ بہت ساری دلی بیماریوں سے، قلبی کمزوریوں سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور اس کی بنا پر جو سب سے بڑی بیماری انسانی دل میں پیدا ہوتی ہے وہ حسد کہلاتی ہے، کہ کسی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اسے حسد کہا جاتا ہے، اور اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا کہ اس کو یہ چیز کیوں حاصل ہے، اس سے بھی یہ چیز ختم ہو جائے۔ آگے اس کے مزید درجات ہیں کہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس ہے، یہ بھی ایک قسم کا حسد ہے۔ کہیں یہ ہے حد درجے کا، انتہا درجے کا، کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہ رہے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے چھین جائے۔ تو یہ آخری سٹیج ہے حسد کی، جو بدترین سٹیج ہے، اور یہ پھر انسان کو آگے، یہ بذات خود حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ پھر آگے انسان کو کئی اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو بعض اوقات نقصان پہنچانے، اس کی جان لینے، اس کے مال کو ضائع کرنے، اس کی عزت کو پامال کرنے، اور دیگر جو بھی اس کا جہاں بھی کوئی دو لگتا ہے، وہ اس حسد کی وجہ سے، اس دل میں اس کے بارے میں بدخواہی کی وجہ سے وہ اس پر پھر نتیجے کے طور پر اس کے نقصانات کی طرف آتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان اور اتنی بڑی بیماری کہ جس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی کہ مکہ کے بہت سارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کی جسارت اور کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں کوئی خامی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قرآن نے دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ ایمان نہ لانا فقط ان کے حسد کی وجہ سے ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ یہودی آپ کے ساتھ حسد رکھتے تھے، ان کا حسد اس وجہ سے تھا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے، ہزاروں نبی ہماری نسل سے اور بنی اسرائیل سے ہوئے ہیں، یہ نبی ہماری نسل سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہمیں یہ اعزاز کیوں حاصل نہیں ہوا کہ نبی آخر الزمان بھی ہماری نسل سے ہی اور ہمارے خاندان سے ہی ہوتے؟ تو اس حسد کی بنا پر وہ لوگ نہ خود ایمان لائے، بلکہ مومنوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی ایمان سے پھیرنے اور دوبارہ کفر کی طرف لے جانے کی وہ آج تک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ ان اہل ایمان کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف ہم لٹا دیں اور پھیر دیں۔ فرمایا کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں جو ایک حسد ہے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیروکار کم از کم ہو اور دور ان سے ہونے والے وہ زیادہ لوگ ہو جائے۔ کہیں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ یہودی اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو ایمان کی دولت، عمل صالح کی دولت یا دنیا کی جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہے، کیا یہ یہود اس پر حسد کرتے ہیں؟ اس حسد کی بنا پر یہ نہ خود اس دولت ایمان کو قبول کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی اس ایمان کی کیفیت سے بھی جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ تو یہ حسد ایسی بیماری، فرمایا کہ یہ صرف دنیا کے مال و اسباب تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ ایمان اور آخرت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی حصے کی تلاوت کریں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ بیان ہوا،
اس واقعے کے اندر بھی ابلیس کے انکار سجدہ کی ایک وجہ بھی حسد ہی بنی، جو قرآن نے اور جگہوں پر بھی مختلف انداز سے بیان فرمائی کہ اسے یہ حسد پیدا ہوا کہ ایک مٹی سے بنائے جانے والا انسان اسے میں ہی سجدہ کروں، جبکہ میں اتنے لمبے عرصے سے اللہ کی عبادت میں رہا، جنت میں رہا، اور میں بزام خیش وہ سمجھتا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ اس افضلیت کے حسد نے اسے سجدہ کرنے سے اور اللہ کا حکم ماننے سے روکا، جس کی بنا پر وہ جنت سے نکالا گیا۔ ہمارے لیے بڑا کھلا پیغام اس کے اندر ہے، اور اس حسد کی کس قدر شدت ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک جنت میں موجود ایک نفس، ایک جان ابلیس اگر جنت میں بھی حسد کرے تو رب تعالیٰ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور دنیا میں جس کے اندر حسد ہو وہ جنت میں کیسے جا سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ بیٹھے تھے ایک روز، فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا انسان آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ وہ شخص تشریف لائے۔ دوسرے روز پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمہ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا انسان آئے گا کہ جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ دوسرے روز بھی وہی شخصیت تشریف لائے۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ابھی ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ پھر وہی شخص تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس انسان کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن اس بندے کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی بہانے سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ 3 دن اور راتیں وہ مسلسل ان کے ساتھ رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ 3 دن کے بعد آپ جب ان سے جدا ہونے لگے، ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آمد پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، تو میں تو اس لیے آپ کے ساتھ رہا کہ میں دیکھوں آپ کا عمل کیا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں نے تو کوئی غیر معمولی عمل آپ کے اندر نہیں دیکھا کہ آپ کوئی ساری رات عبادت کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کوئی نوافل پڑھتے ہو، شب بیداری کرتے ہو، دن کو روزے رکھتے ہو نفلی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ معمول کے مطابق فرائض و واجبات سنتیں ادا کرتے ہیں اور آرام سے ساری رات سوتے ہیں۔ صبح کی بھی جو فرائض و واجبات ہے وہی ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا عمل ہے آپ کا، کوئی مخفی عمل ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن آپ کو اہل جنت میں سے شمار فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، میرے دامن میں کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو غیر معمولی نظر آتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، 2 چیزیں انہوں نے بیان فرمایا اتنی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہے، چھپی ہوئی دشمنی نہیں ہے، اور دوسری بات فرمائی کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمان کی نعمت پر کبھی میں نے کوئی حسد نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہی تو وہ 2 باتیں ہیں جو آپ کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، بظاہر کوئی عمل نہیں، کوئی پریکٹیکل نہیں کرنا، دل کو 2 چیزوں سے خالی کر دینے والا عمل ایسا ہے کہ جو ایک عام انسان کو جو فرائض و واجبات کو ادا کرنے والا ہو اسے بھی جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور یہ اتنا کبھی عمل ہے کہ جنت میں موجود ابلیس کو اس عمل کی اور اس قباحت کی وجہ سے جنت سے بھی باہر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نے اور دیگر آیات نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ اس کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر حسد کرنے وقت تمہارے ذہن میں فوراً اللہ کی تقسیم اگر آ جائے، اللہ کی تقدیر آ جائے،
اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کبھی کسی کی نعمت پر کوئی حسد، کوئی بدخواہی، کوئی کینہ، کوئی بغض اور کوئی غیبت والی نوبتیں یہ نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین اگر یہ مرض کہیں ہے تو اللہ پاک اسے اس سے محفوظ رکھے، اور اگر اس سے اللہ نے جنہیں بچا رکھا ہے انہیں اپنے دلوں کو مزید اس مرض کے در آنے سے اپنے دلوں کو محفوظ و معمور رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔